تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ قابل صد احترام سجادہ نشین خانقاہ رحمانی حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم، صاحبزادہ محترم حامد ولی فہد رحمانی، زیدت معالیکم، معزز علماء اکرام، عزیز دوستوں اور بزرگوں، شیخ محترم مفکر اسلام حضرت مولانا محمد ولی رحمانی دامت برکاتہم کے بے شمار احسانات مجھ پر ہمارے علاقے پر ہے، اور ان کی تعزیتی نشست میں آج ہم کھڑے ہیں۔ زبان لڑکھڑاتی ہے اور الفاظ مشکل سے اور جملے مشکل سے نکل سکتے ہیں۔ میں صرف حضرت کے تو بے شمار احسانات ہیں پورے علاقے پر، پورے ملک پر، ملت پر، لیکن وہ ایک صاحب کشف بزرگ، ایک دو باتیں صرف میں بتلاؤں۔ حج کے لیے حضرت والا کے ساتھ جانے کی سعادت حاصل ہوئی۔ میں حج کے بعد ساؤتھ افریقہ کا میرا سفر تھا۔ حضرت والا سے میں جب رخصت ہونے لگا تو حضرت نے مسافے کے بعد 500 درہم کی ایک نوٹ جو ہے مجھے ہدیۃً پیش کی۔ اس سے پہلے کبھی بھی حضرت نے مجھے کوئی تحفہ نہیں دیا، اور دیا تو اتنا بڑا۔ میں نے کہا کہ حضرت اس کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس پیسے ہیں، مولانا رکھ لیجئے۔ مجھے معلوم نہیں تھا اس وقت اور سمجھ میں بھی نہیں آیا۔ میرے جیب میں کچھ پیسے تھے جو مکہ سے جدہ جانے کے لیے، اور وہ آسان چیز تھی، لیکن عجیب اتفاق ہے، اور فرمایا کہ سفر میں مشکل آئے گی، گھبرانا نہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ شعر مجھے سنایا تھا جو لکھنا پڑا مجھے، سفر میں مشکلیں آئیں تو جرأت اور بڑھتی ہے، سفر میں مشکلیں آئیں تو جرأت اور بڑھتی ہے، کوئی جب راستہ روکے تو ہمت اور بڑھتی ہے۔ ہماری ناکامیوں پر جب کوئی تنقید کرتا ہے، ہماری ناکامیوں پر جب کوئی تنقید کرتا ہے، وہ دشمن کیوں نہ ہو، اس سے محبت اور بڑھتی ہے۔ حضرت نے روانہ کر دیا۔ میں جب کفیل کے پاس گیا تو میرا پاسپورٹ غائب، چند گھنٹے وہاں پر پہنچنے کے ہیں، بہت مشکل ہوئی مجھے۔ حضرت کے ایک الفاظ یاد آ رہے ہیں، اور وہ سہولت تو نہیں تھی کہ جس میں میں بات کر سکوں۔ بہرحال بہت مشکل ہوئی، ادھر یعنی ٹائم اتنا کم ہے کہ شاید 3 گھنٹے پہلے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ جانا پڑتا ہے، اور وہاں پر میں دیکھ رہا ہوں گھڑی کے اب 1 گھنٹہ باقی ہے۔ مشکل ہر اعتبار سے۔ خیر اللہ تعالیٰ نے کچھ مدد کی کہ وہ کسی تیسرے شخص کے پاس وہ پاسپورٹ نکلا اور وہ لیا۔ اب اس نے کہا کہ آپ کو جو ہے پلین نہیں مل سکتا۔ میں نے کہا کہ میرا یہی آخری دن ہے، اس کے بعد اگر میں نہیں گیا تو میرا ساؤتھ افریقہ کا ویزا ختم ہو جائے گا، پلیز کچھ بھی کرو۔ تو بہرحال اس نے ایک ڈرائیور کو بلایا اور اس کو کہا کہ ان کو جو ہے 40 یا 45 منٹ کے اندر تم کو پہنچانا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ کتنے گھنٹے لگتے ہیں۔ خیر وہ 200 کی رفتار سے مجھے لے کر چلا گیا، کلمہ پڑھتے ہوئے ایک جگہ بھی بریک نہیں مارا اس نے، اور مجھے شاید 30 یا 35 منٹ کے اندر وہاں پہنچا دیا اس نے۔ لیکن اس نے اس وقت جو ہے مجھ سے کہا کہ آپ کو 400 درہم دینا پڑے گا اترنے کے وقت۔ اب میرے جیب میں صرف 50 درہم تھے جو عام طور پر لگتے ہیں، اور حضرت کی یہ نوٹ مجھے اس وقت یاد آئی کہ حضرت نے مجھے یہ ہدیہ کیوں پیش کیا۔ میرے جیب میں 1 پیسہ نہیں ہو سکتا تھا اور میں اس وقت کچھ نہیں کر سکتا تھا،
وہ 400 کے بجائے 500 کی نوٹ اس کو میں نے دیا اور میں نے کہا کہ بھائی آپ میرے لیے مدد کر دو تھوڑا آگے جانے تک کے بورڈنگ پاس تک۔ بہرحال جس طریقے سے بھی ہو، یہ وقت نہیں ہے 3 منٹ میں ظاہر ہے میں کچھ چیز کہہ نہیں سکتا۔ تو ایک صاحب کشف بزرگ، ان کو اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی ایسی بے شمار چیزیں ان کے دل پر کھول دیتی تھے کہ وہ کسی کی مدد کیسے کرتے، کیسے جو ہے اس کے لیے جو ہے ہمت بٹاتے، اور چھوٹوں کو بڑا کیسا بناتی۔ یہ ناکارہ کوئی پہچانتا نہیں تھا، کوئی نام نہیں تھا، اس محفوظ کا کوئی مقام نہیں تھا۔ اتنی بلندی عطا فرمائی، اتنی بلندی عطا فرمائی کہ وہ انٹرنیشنل طور پر پہچانے جانے لگا۔ 27 ملکوں کا حضرت کی برکت سے میں نے سفر کیا الحمدللہ۔ بہت ساری چیزیں ہیں دوستو۔ صرف ایک بات اور کہہ دوں کہ مکے میں آج ہی میں نے مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب کے ساتھ سفر میں نے وہ واقعہ سنایا کہ حضرت کس طریقے سے چھوٹوں کو بڑا بنایا کرتے تھے۔ بڑے علماء کرام کا مجمع تھا سولتیہ کے اندر، اور اس میں حضرت مولانا رابع صاحب، مولانا طلحہ صاحب اور مرکز کے ذمہ داران مولانا سالم صاحب حضرت کے ساتھ میں تھا۔ تو سحر پر جادو اور جنات پر 2 عالم جو ہے بحث کرنے لگے۔ ہم کھانا کھا رہے تھے، حضرت بار بار دیکھ رہے تھے، اور حضرت کی جرأت تو بڑی مشہور ہے۔ حضرت نے اسی درمیان میں برداشت نہیں ہوا تو فرمایا کہ بھائی آپ یہ بحث ختم کیجئے، کھانا کھا لیجئے خاموشی سے، اور اس کے بعد اگر آپ کو اس سلسلے میں اگر کچھ گفتگو کرنا ہے اور اطمینان کرنا ہے تو یہ میرے بازو مہاراشٹر کے بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے عامل، جنہوں نے بہت تحقیق کی، ریسرچ کیا اور ایک کتاب لکھی ہے عملیات کے اوپر، آپ ان سے گفتگو کر لینا، آپ کا مسئلے کا حل ہو جائے گا، ابھی اللہ کے واسطے کھانا کھا لیجیے۔ اتنا بڑا مقام دے دیا حضرت نے کہ مولانا رابع صاحب، طلحہ صاحب کہنے لگے، کئی مرتبہ آپ ملے لیکن کبھی یہ نہیں معلوم ہوا کہ آپ عامل بھی ہیں۔ حضرت بہت یعنی جو ہے نوازا کرتے تھے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ کتنوں کو لیڈر بنایا، کتنوں کو منسٹر بنایا، کتنوں کو جو ہے حضرت نے یہ کیا۔ دست معصوم میں وہ لوح و قلم دیتا تھا، دست معصوم میں وہ لوح و قلم دیتا تھا، نونہالوں کو وہ قندیل حرم دیتا تھا، بانٹتا پھرتا تھا روشنی سورج کی طرح، بانٹتا پھرتا تھا روشنی سورج کی طرح، ڈوب جاتا ہے تو تاروں کو جنم دیتا تھا۔ وآخر دعوانا